عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجیے۔ حج سے لوٹنے کے بعد لگ بھگ 2 سال کے وقفے کے بعد اس سال حج کا موسم ختم ہوا۔ دنیا بھر کے تمام محترم حجاج اکرام کو لمحے فکر کی ٹیم کی جانب سے بے حد مبارکباد۔ ماشاء اللہ اب تو ہر سال حجاج کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ اسلام میں بے شک حج 5واں رکن ہے، ہر مالدار پر حج فرض ہے۔ زیادہ مالدار لوگ تو کم و بیش اب ہر سال نفل حج اور سال بھر عمرہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ اسلام کے 5 ارکان میں حج 5واں رکن ہے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ توحید وحدانیت کا اعلان اور اقرار ہے، نماز اللہ کی عبدیت کا اظہار ہے، زکوٰۃ سال بھر کی حلال کمائی کا صدقہ ہے، روزہ جسم کی صفائی اور سال بھر کے گناہوں کا کفارہ، اور استطاعت ہونے پر حج مکمل ذات کا تزکیہ ہے۔ اس طرح توحید اور نماز کے بعد زکوٰۃ اور روزہ ہر سال اللہ کی طرف مومنوں کو ملا ہو وہ بونس ہے جس سے بار بار پاکی اختیار کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ پھر شفاف ہو جانے کے بعد حج یعنی مال کی پاکیزگی کے بعد حج کے لیے جاتے ہیں، تب جا کر ایک مکمل مومن کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے بعد انسان نومولود بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز۔ اس حدیث میں دی گئی خوشخبری کے مطابق ہر حاجی کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا حج سے لوٹنے کے بعد بقیہ زندگی میں اس کا پیکر نظر آتا ہے۔ غور کیجئے، ایک معصوم بچہ جھوٹ، چوری، رشوت، سود خوری، فریب، تعصب، مسلک و مذہب کے بھید بھاؤ سے پاک ہوتا ہے، اس لیے ساری دنیا اسے پیار کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج عمرہ اور حج سے لوٹنے والوں میں ہم وہ کیفیت نہیں پاتے ہیں جن کی بنا پر ساری دنیا ان سے پیار کرے؟ ہر حاجی کو بار بار یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کتنوں کو تو حج کے بعد داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کتنوں کی زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، جس کی زندہ مثال ہمارے شہر میں خان صاحب اور ان کے دھوکے باز انجمن فرزندان کی ہے۔ کتنوں کی زندگی میں خرابیاں اور بڑھ جاتی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے جس کا پاس و لحاظ اکثر لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں؟ دکھاوے کی بات تو تب اور بڑھ جاتی ہے جب لوگ حج سے لوٹنے کے بعد جلسہ واز بیان کی محفلیں سجا کر نام و نمود بٹورنا چاہتے ہیں، اور آگے بڑھیں تو اکثر حاجی حج کو جانے سے پہلے جسے چاہتے ہیں معافی مانگتے ہیں، اور جس سے معافی مانگنا چاہیے اس سے بچ بچا کر نکل جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہر حاجی کو چاہیے کہ ذرا رک کر سوچیں اور ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہو کر ہی حج کا سفر کریں، ورنہ ایسی حالت میں لوٹنے کے بعد مزید گناہ میں ملوث ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح سے غیر مسلم گنگا اسنان کو ہر پاپ سے مکتی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ شاید حج کو گنگا اسنان کی طرح سمجھتے ہیں۔ گناہ کر لینے کے بعد حج کر لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حاجیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ملے گی جو یتیم، یسیر اور نادار طلبہ کا مال ہڑپ کرتے ہیں، اور خاص کر کچھ مدرسے کے مالکین جو کئی بار حج کرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کی شادی میں موٹی رقم اور دہیز کا سامان وصول رہے ہیں۔ دوسری طرف بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حج کرنے کے بعد ماشاء اللہ اپنی زندگی مثالی بنا لیتے ہیں۔ حج تو حقوق اللہ ہے، اس میں ہوئی کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دینے پر پوری طرح قادر ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی رہ گئی تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ حج کر لینے کے بعد کیا گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے۔
اگر ایسا ہے تو بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے حج کر لیں اور معصوم بچے کی طرح پاک و شفاف ہو جائیں۔ کیا اسلام ہمیں ایسا اصول سکھاتا ہے؟ تو پھر قرآن کا اعلان کہ ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا کیا مطلب رکھتا ہے؟ بہرحال ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان بدگمانیوں کو ضائع کر دے۔ عزیزان محترم، اس مضمون کا بقیہ حصہ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں سماعت کیجیے۔